ہاں جی تقریباً اصل کا ٹائم ہے مینار ہے انہیں سایا ہے ادھرلے پاسے ممبر خزرا تھلے دیکھو نا ڈوم بنیا ہوا ہے یہاں کا سایا ممبر خزرا کا اتنے جڑی نا چونج آئی نا جی اتنے انہیں یہ سایا ہے دیکھو سامنے ممبر خزرا تھلے نا اتوں کا گول سایا شروع ہو گیا اتوں لے کے ہمیں گول اتنے چونج آ گئی اتنے چونج تو بعد پھر ہے گول اتنے تک سایا سایا تو ہے نا دیکھو وہ اتنے تھوڑا جہا سایا نظر آ رہا باقی جہاں ہے دیواروں کا سایا ہے دیواروں میں جڑا بنیا ہوا نا وہ نشان جہ بنے نے انہوں کا سایا چل رہا ہے گنبد خزرا کا سایا ہے پھر دیوار شروع ہو جاتی ہے رات والی صاف نظر آ رہا ہے سایا پچھلے دنوں مجھے ای میل پہ ایک بھائی نے مدینہ المنورہ سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے دوران روضہ شریف پہ حاضری کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس میں انہوں نے تقریباً عصر کے ٹائم کے وقت ریئل ٹائم گنبد خضرا کا جو سایہ ہے اس کی ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کی خود سے، کیونکہ پاکستان میں یہاں پہ متھ مشہور ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دین کے حوالے سے جتنی گمراہیاں ابھی سب کانٹیننٹ میں پھیلی ہوئی ہیں یہ کسی فٹ بالر نے نہیں پھیلائی، کسی کرکٹر نے نہیں پھیلائی، کسی اسکواش کے پلیئر نے نہیں پھیلائی، یہ کسی پولیٹیشین کی پھیلائی بھی نہیں ہے، یہ کسی ریاستی ادارے نے نہیں پھیلائی، یہ پھیلائی ہیں تو ہمارے علماء کرام بزرگان دین نے، اور آہستہ آہستہ جس طرح یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ان کے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں تو ایک ایک کر کے یہ ہر چیز سے دستبردار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے کروڑوں عوام کو یہ کہانی کروائی ہوئی تھی کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے۔ جب ہم نے اسے ایکسپوز کیا کہ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کی کوئی ضعیف حدیث تو دور کی بات، کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث بھی اس پلانٹ ارتھ پہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، تو اب انہوں نے اپنا موقف بدل لیا اور کہا کہ نہیں، ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن جو سودا بیچنا تھا اور امت کو مکے مدینے کی آوازیں لگا کر اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اکٹھا کر کے انہوں نے جو اپنے دیوبند اور بریلی میں پھینکنا تھا وہ تو پھینک دیا اور اس شخص سے دور کر دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح کی ایک مشہور زمانہ سٹوری یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا، حالانکہ غلاف کعبہ کے اوپر ریئل ٹائم جو کبوتر وہاں پہ پھرتے ہیں نا، جب انہیں موقع ملتا ہے ان کی بیٹھیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج کیا جاتا ہے، جس میں سعودیہ کی حکومت کی طرف سے جو لوگ نامزد ہیں وہ بوٹوں سمیت کعبے کی چھت کے اوپر چڑھتے ہیں اور اوپر سے جا کے وہ غلاف کو نیچے پھینکا جاتا ہے، ظاہر وہ وزنی ہوتا ہے، کرین کے ذریعے اوپر پہنچایا جاتا ہے اور پھر وہ تو جس کعبے کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا ورنہ تو وہ مارا جائے گا کیونکہ گستاخی ہو جائے گی، اس کے اوپر بوٹوں سمیت وہاں کے فوجی یا پولیس کے اہلکار چڑھتے ہیں، اوپر سے جہاز نہیں گزرتا۔ سرکار وہ جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ وہ نو فلائی زون ہے، وہ تو پاکستان میں بھی کئی علاقے ہیں جہاں سے جہاز نہیں اوپر سے گزرتا، اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ گزار لیں گے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا کہ او جی پچھو غولاں دے غول آندے نے کبوتراں دے، جس نے کعبے کول پہنچتے ہیں انج کر کے لنگ جاندے نے۔ ہاں بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا۔ اچھا، خانہ کعبہ شریف سے متعلق تو یہ سٹوری انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی، اور
گنبد خضرا سے متعلق انہوں نے یہ سٹوری مشہور کر دی کہ اس کا سایہ نہیں ہے. کعبہ شریف کے بارے میں تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، ورنہ تو وہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کا سایہ نہ ہوتا. چونکہ وہ مطاف کے اندر زمین کے اوپر ہے تو سایہ ڈسپلے ہوتا ہے، ریئل ٹائم پتہ چل جاتا ہے. گنبد خضرا چونکہ اوپر والے فلور کے اوپر ہے اور وہ روزانہ کوئی تھوڑے سے لمحات ایسے آتے ہیں کہ اس کا سایہ زمین تک پہنچے، وہ بھی سردیوں کے اندر سورج کی اورینٹیشن کی وجہ سے. ادروائز اس کا سایہ عموماً اوپر ہی رہتا ہے. اوپر کسی نے جا کے دیکھنا نہیں ہے اور نیچے لوگوں نے باتیں کرنی ہے. پلس وہ کہتے ہیں جی گنبد خضرا کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رسپیکٹ رکھی ہے اس کی. اور دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ نجدی ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھے ہوئے گنبد کی رسپیکٹ تو ہے، لیکن مصلی کی رسپیکٹ نہیں کہ وہاں گستاخ رسول امامت کروا رہے بقول ان کے. یہ میں ان کو اینٹی وینم اور پھکی والا جواب دے رہا ہوں. اور پچھلے 100 سال سے یہ جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ایک نجدی اہل حدیث وہابی امام ہے. تو سردیوں میں چونکہ آپ کو پتا ہے سورج کی اورینٹیشن اس اعتبار سے ہے کہ وہ سایہ زمین تک پہنچ جاتا ہے. وہ ویڈیو انشاءاللہ ہم ریئل ٹائم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. آپ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو مسجد نبوی شریف اور بیت الحرام آلموسٹ مغرب سے جنوب کی جانب ہے 12 ڈگری. اگر ہم جیلم سے دیکھیں، اسلام آباد سے دیکھیں تو آلموسٹ 14 ڈگری، کیونکہ بہت دور ہے تو آلموسٹ سیم ہی ہے، ورنہ وہ آپس میں تو کافی دور ڈسٹنس ہے ان کا. مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے اندر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں نا تو قبلہ جو ہے وہ آلموسٹ جنوب کی جانب ہے. ہمارا قبلہ جو ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے، لیکن آلموسٹ مغرب ہی ہے. مغرب سے 12 ڈگری جیلم ہے اور مغرب سے 14 ڈگری جنوب کی جانب اسلام آباد سے ہے قبلہ، تو آلموسٹ مغرب میں. اب جنوب کی طرف قبلہ ہے اور یہ روضہ شریف ہے. ہم قبلہ رخ جب کھڑے ہوتے ہیں تو جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں مسجد نبوی شریف میں. تو یہ لیفٹ سے سورج جو بقیع غرقد قبرستان ہے اس کی سائڈ سے نکلتا ہے یوں، اور یوں گنبد خضرا کے اوپر سے ہوتا ہوا اور یوں مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اب گنبد خضرا چونکہ قبر مبارک کے اوپر بنا ہوا ہے اور حجر عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا، اور بلڈنگ اس اعتبار سے چوڑائی کے اعتبار سے سفیشینٹ ہے کہ اس کا سایہ زمین پر نہ پہنچے، چونکہ اس کے سارے طرف بلڈنگ ہے. لیکن ایک سائڈ اس کی کم ہے بلڈنگ والی، اور وہ ہے باب البقی والی سائڈ. اسی لیے باب البقی کی طرف سے اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو بالکل گنبد خضرا آپ کو سامنے نظر آئے گا. اگر قبلے کی طرف پشت کر کے دیکھیں تو اس کے آگے بھی بلڈنگ موجود ہے، اور پچھلی سائڈ پہ تو بہت بڑی مسجد نبوی شریف ہے، اصحاب صفا کا چبوترا اور باقی. اور اس طرف بھی باب السلام والی سائڈ پہ بھی مسجد نبوی شریف اتنی پھیلی ہوئی ہے. جو کارنر بنتا ہے نا وہ یہ ہے، اور یہ بھی آج ہے. ادروائز مسجد نبوی شریف نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حجر عائشہ کے ساتھ ایڈجسنٹ تھی. یہ تو مسجد کی توسیع کی وجہ سے اس وقت نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اس مسجد کے اندر والے پورشن میں آ گئی، ورنہ یہ پہلے باہر تھی. تو یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور یوں مغرب میں غروب ہوتا ہے. اب سردیوں میں آپ کو پتا ہے کہ سورج کا ٹریک تھوڑا سا ود رسپیکٹ ٹو زمین کم ہو جاتا ہے، اسی لیے دن چھوٹا ہوتا ہے. تو وہ بجائے ایگزیکٹلی یوں جانے کے تھوڑا سا ٹلٹ ہو کے یوں جاتا ہے، اس لیے جلدی غروب ہو جاتا ہے. اب وہ آلموسٹ جب سورج یہاں پہنچا ہے نا تو گنبد خضرا کا سایہ یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق آلموسٹ آپ سمجھ لیں 3 بجے کے قریب، وہاں پہ بھی جب 3 بجیں گے تو عصر کا وقت ہوتا ہے، تو وہ زمین کے اوپر باقاعدہ اس کی چونچ نظر آ رہی ہے. اس چونچ کے بارے میں مشہور کیا ہے اس کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا، حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ اس کے اوپر ایگزیکٹ ٹپ کے اوپر کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اس کے علاوہ گنبد خضرا کے اوپر باقاعدہ بیٹھیں ہوتی ہیں ان کی کبوتروں کی،
باقاعدہ اس کی صفائی ہوتی ہے, نیا پینٹ ہوتا ہے, کیونکہ گرین کلر اور ریڈ کلر ایسے ہیں جو دھوپ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ, اس لیے ریگولرلی اس کے اوپر پینٹ بھی سعودی حکومت کرواتی ہے. پچھلے دنوں گنبد خضرا کی ہسٹری کے حوالے سے میں نے کوئی 1.25 گھنٹے کی ویڈیو, اور قبر رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسجد نبوی شریف کے حوالے سے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. گنبد خضرا کی ہسٹری, رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل, جو انہوں نے کہا کہ علماء دیوبند نے یہ گنبد خضرا بچایا ہے, تو میں نے وہ پورا بتایا تھا کہ یہ کس چیز کے بارے میں آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو وہ عصر کے وقت کی ویڈیو ہے, اس میں سایہ باقاعدہ زمین کے اوپر ہے, گلائی لوگ اس کے اوپر اسی طریقے سے چل رہے ہیں, اس میں چونچ بھی نظر آ رہی ہے, اور جس بندے نے ویڈیو بنائی ہے وہ اس کے اوپر کمنٹری بھی کر رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ گلائی ہے, یہ کنگرے مسجد نبوی کے نظر آ رہے ہیں. ہاں جی, میں ایسی تقریباً دسو تو ٹائم مینار ہے, ان کا سایہ ہے ادھرلے پاسے, ہاں گنبد خضرا ہے, تھلے دیکھو نا ڈوم بنیا ہوا ہے, یہاں کا سایہ ہے گنبد خضرا کا. ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੁੰਝ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਇਆ ਹੈਗਾ. ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਖਿਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੋਲ ਸਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੰਝ ਆ ਗਈ ਉੱਤੇ, ਚੁੰਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਇਆ. سایہ تو ہے نا, دیکھو وہ تھوڑا جہا سایہ نظر آ رہا, باقی جہاں ہے دیواروں کا سایہ ہے, دیواروں میں جہاں بنیا ہوا نا وہ نشان جے بنے نے, انہوں کا سایہ چل رہا ہے. گنبد خضرا کا سایہ ہے, پھر دیوار شروع ہو جاتی ہے رات والی, صاف نظر آ رہا ہے سایہ. اور میں اس ویڈیو کو دیکھ کے افسوس کر رہا تھا کہ اگر یہ کسی گورے کے ہاتھ لگ جائے ویڈیو, اور اسے پنجابی آتی ہو, تو کس طرح اس ریلیجن کا مذاق اڑائے گا کہ آج 1400 سال بعد اس ریلیجن کے ماننے والے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہے, لاجیکل ہے, ہم اپنے دین کے پیروکاروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ ہے, یہ ہمیں بتانا پڑ رہا ہے. اور 1400 سال سے یہ مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے. شرم کا مقام ہے نا. قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے, اور یہ سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اب جب تک کسی چیز کے حوالے سے ایکسیپشن نہ آ جائے قرآن و سنت میں, اس وقت تک آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کلیم نہیں کر سکتے. مثلاً پسینے سے بدبو آتی ہے, یہ بات اپنی اصل میں درست ہے. اب جب تک ہمیں اس کے خلاف بات کے کلیم میں کوئی دلیل نہ مل جائے, ہم قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پسینے سے خوشبو آتی ہے. تو وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی, اور صحابہ کرام اسے اپنے عطر میں ملا کے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. اب جب یہ حدیث مل گئی تو اب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. لیکن دلیل کس نے دی؟ جس نے روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کیا. روٹین یہی ہے کہ چیزوں کے سائے ہوتے ہیں. اب جس نے روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے نا, وہ دلیل دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا. سایہ تھا, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی اصل میں. اگرچہ اس میں بھی مسند احمد میں اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک سے امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کو پہچانا. لیکن یہ اگر معجزہ رسول اللہ کے حق میں ہوتا نا میرے بھائی, تو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس معجزے سے خالی نہ ہوتی, کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا, روٹین سے ہٹ کے بہت بڑا معجزہ تھا. اگر بخاری مسلم نے یہ روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے, بخاری مسلم نے یہ بھی روایت کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی ان 2 آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. اگرچہ آپ کے یہاں پہ آنکھ نہیں تھی, لیکن آپ کو
ہمیں تو 180 ڈگری بھی مشکل سے نظر آتا ہے، آپ کو 360 ڈگری کا ویژن پورا پیچھے تک ان دو آنکھوں سے نظر آتا تھا. یہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اٹیچ تھا کہ نبی الاسلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں بخاری مسلم میں نبی الاسلام کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں تو یہ بات نقل کرتے ہوئے کوئی آر تھی؟ وہ جلال الدین سیوطی نے جو نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے، ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے، اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں. آپ کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ قرآن و سنت کے خلاف موجود ہے. جب ہم مسند احمد سے روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا تو آئیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں. تو گنبد خضرا کے حوالے سے اب میں ایٹ لیسٹ بریلوی علماء سے تو کہوں گا کہ معافی مانگیں پبلکلی آ کے. آپ نے یہ مشہور کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بہرحال یہ آپ کے کھاتے میں، آپ کی عوام کو یہ پٹی پڑھائی، اور یقیناً کسی عالم دین نہیں پڑھائی ہے نا، دوسروں نے تو نہیں پڑھائی. پہلے تو کوئی انجینئر نام کا فتنہ دنیا میں موجود نہیں تھا جس نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں. یہ صدیوں سے آپ لوگ ہی بتا رہے تھے نا. تو آئیں اور معافی مانگیں کہ یہ آپ لوگوں نے جھوٹ کیوں مشہور کیا تھا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. اوپر والی بلڈنگ میں تو سایہ نظر آتا تھا، اور نیچے بھی ایک اینگل پہ. اب یہ ویڈیو آ گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں گے کہ پاکستانی عوام ہمارا جو سلوگن ہے اس کو ایکسیپٹ کرے، بلکہ پوری دنیا کی مسلم عوام، خصوصاً جو اردو جاننے والے لوگ ہیں، کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو قرآن و سنت کے نام کے اوپر اپنی تعلیمات سکھائی ہیں، جو قرآن و سنت میں وحی میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کا تعارف آیا، وہ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا. اور جس کا یہ کھلا ثبوت ایک اور چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے. گنبد خضرا کے حوالے سے یہاں پہ لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا، اور یہ اگر کوئی شخص مزارات کے بارے میں بولتا ہے کہ اس کے اوپر عمارتیں مت بنائے، ان کے اوپر قبے مت بنائے، تو وہ ہمیشہ صحیح احادیث کے مقابلے پر گنبد خضرا کی مثال دیتے تھے. ہم لاکھ چیختے رہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا 3 کاموں سے: قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے. لائیو قبر کے اوپر بیٹھنا بھی حرام ہے، اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے. لائیو بیٹھنے کے بارے میں تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے یا پاؤں رکھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پہ بیٹھے اور وہ انگارے اس کے کپڑے اور کھال کو بھی جلا دیں. یعنی وہ جو تکلیف ہے اس سے بڑھ کر عذاب ہونا ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھتا ہے یا بیٹھتا ہے جان بوجھ کے، توہین کے طور پہ. ویسے اگر کسی کو نہیں پتا نیچے قبر ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر نہیں آئے گی چیز. اور قبروں پہ جانے کا مقصد بھی صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہ دنیا سے بے رغبتی دلانے والی جگہ ہے قبرستان. یہ نبی علیہ السلام نے مقصد بتایا تھا. خیر، وہ گنبد خضرا کو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑا، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو قبروں پہ مزارات بنانے کی مذمت کرتے تھے احادیث کی روشنی میں، انہیں کہا یہ گستاخ رسول ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہم گنبد خضرا بھی گرا دیں گے. اور بعض لوگوں نے تو اتنے جذباتی جملے بولے، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی قبر کو ننگا کرنا چاہتے ہیں اوپر سے. ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ کی قبر گنبد خضرا کے اتارنے سے ننگی ہوتی تو پہلے 650 سال تک کیا قبر مبارک اوپر سے ننگی تھی؟ گنبد خضرا ایک جو مملوک سلطنت ہے ایوبی امپائر کی، اس کا ایک بادشاہ تھا خلیفہ منصور قلاوون، جو 689 ہجری میں فوت ہوئے. آج چل رہا ہے 1444 ہجری، یعنی آلموسٹ 800 سال پہلے. انہوں نے 678 ہجری میں
یہ لکڑی کا گنبد بنا کے قبر رسول کے اوپر رکھا، حجر عائشہ کی چھت کے اوپر. حجر عائشہ تو پہلے سے موجود تھا اور وہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے یہ خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے. لہذا صحابہ میں جب اختلاف ہوا کہ نبی علیہ السلام کو دفن کہاں کرنا ہے، بعض نے کہا بیت المقدس لے جاتے ہیں یروشلم میں، بعض نے کہا بقیع غرقد میں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس جگہ پر موت دیتا ہے جو سب سے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے اللہ کے نزدیک. تو رسول اللہ کی ڈیتھ جس بیڈ کے اوپر ہوئی ہے ایگزیکٹلی اس چارپائی کے نیچے نبی علیہ السلام کی قبر کھو دی جائے. اور چونکہ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ حجر عائشہ میں ہوئی تھی، اسی چارپائی کے نیچے آپ کی قبر مبارک کھو دی گئی. یہ جامع ترمذی میں موجود ہے. بلکہ جامع ترمذی میں یہاں تک موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر وہ زندگی گزار کے فوت ہوں گے تو وہ بھی قبر رسول کے ساتھ اسی جگہ پر دفن ہوں گے. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. میں نے گنبد خضرا کے حوالے سے تفصیلی گفتگو، قبروں کی لوکیشن، یہ سب کچھ ریکارڈ کروا چکا ہوں. میں اب اسپیسیفکلی اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ یہ گنبد خضرا کو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسے جوڑ دیا جو رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر بنایا گیا تھا 678 ہجری کے اندر. اس وقت اس کا کلر وائٹ تھا، کچھ عرصہ یہ بلو بھی رہا، اور جو گرین ڈوم ہے نا یہ اس کو 200 سال بھی نہیں ہوئے. یہ سلطنت عثمانیہ نے پہلی دفعہ 1837 میں 1837 عیسوی میں، آج چل رہا ہے 18 دسمبر 2022، تو 200 سال بھی ابھی نہیں ہوئے اس کو گرین کلر کیے ہوئے. یہ انہوں نے گرین کلر کیا تھا اور اس کے بعد سے ریگولرلی ہوتا ہے. اور پھر وہ گنبد سے کلر اتارتے ہیں، وہ پھر پوری دنیا میں تبرکن تقسیم بھی ہوتا ہے. میرے پاس بھی گھر میں رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے جیلم کا ایک پینٹ کرنے والا تھا، وہ بھی اس میں انوالو رہا ہے، تو اس نے مجھے وہ تھوڑا سا گنبد دیا تھا. یعنی یہ میں زمانے بریلویت کی بات کر رہا ہوں، پچھلی صدی کی. ہاں پچھلی صدی کی 1997-98 کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی پچھلی صدی بنتی ہے نا وہ. تو وہ گنبد خضرا کی پیچھے یہ ہسٹری ہے. آپ کو یہ بھی نہ سمجھے کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. ٹیکنالوجی تو رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے آلموسٹ 35 سال پہلے آیا صوفیہ یہ استنبول میں جو ہے، جس کا گنبد خضرا سے ایٹ لیسٹ 10 گنا بڑا ہے، وہ بنایا گیا تھا نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے. اور سیدنا عمر کے دور میں جب رومن امپائر آج کا اربوں ڈالر جزیہ دیتی تھی مسلمانوں کو، کیا حضرت عمر کے لیے مشکل تھا کہ ایک آیا صوفیہ کو بنیاد بناتے ہوئے اور اس طرح کے کاریگروں کو ہائر کرتے ہوئے ایک گنبد جو ہے رسول اللہ کی قبر پہ بنا دیتے، سونے کا بنا دیتے؟ لیکن انہیں وہ مسلم شریف کی حدیث نے روکا ہوا تھا. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے، قبروں پہ بیٹھنے سے اور قبروں کو پکا کرنے سے. اور یہ صرف قبر کے بارے میں ہے. آپ گنبد مسجد میں بنا سکتے ہیں، کسی اور ہسٹوریکل پلیس پہ بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہزاروں صحابہ زندہ ہیں. 72 ہجری میں حضور کی وفات کے 61 ایئرز کے بعد عبد الملک بن مروان نے یروشلم میں، بنو امیہ کی جب حکومت تھی، 2 حصوں میں مسلم امپائر بٹ گئی تھی نا واقعہ کربلا کے بعد. شام اور عراق کے اوپر بنو امیہ کی حکومت تھی اور حجاز پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر خلیفہ تھے. اس دوران 72 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک، قبۃ الصخرہ، وہ گولڈن ڈوم جسے لوگ غلطی سے مسجد اقصی سمجھتے ہیں، حالانکہ مسجد اقصی اس سے تھوڑے دور سامنے ہے. وہ ڈوم آف دا راک جو گنبد خضرا سے بہت بڑا ہے، یہ اس وقت اس نے بنا کے اس چٹان کے اوپر تعمیر کروایا تھا جس سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے. یہ 72 ہجری کی بات ہے. اور 74 ہجری میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کروایا اسی عبد الملک بن مروان نے اپنے گورنر حجاج ابن یوسف کے ذریعے. اس کے بعد حجاز کے اوپر بھی اس کی حکومت ہو گئی، لیکن اس نے جرت نہیں کی کہ یہاں پہ کوئی گنبد بنا کے رکھے. انہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے. ایون اس کا جب بیٹا
ولید بن عبد الملک حکمران بنا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کے دور میں آلموسٹ سیدنا عمر کی شہادت کے 70 ایئرز کے بعد حجر عائشہ کی دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، لوگوں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا. پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا تو جو حضرت عائشہ کے محرم بھی تھے اور بھانجے بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ جو قبروں کی لوکیشن ہے نا، یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے جو نکلا ہے. اور پھر حجر عائشہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، اس کی دیوار کو. اس وقت تو بڑا اچھا موقع تھا کہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو ایک گنبد یہاں بنا دیتے کہ بھی میرے باپ نے تو قبۃ الصخرہ بنوایا تھا تو میں اپنی لیگیسی چھوڑ دیتا ہوں، یہاں گنبد خضرا بنواتا ہوں. نہیں، پہلے 100 سال میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، دوسرے 100 سال میں، تیسرے 100 سال میں، 400 سال، 500 سال، 600 سال گزر گئے. 7ویں صدی ہجری کے اندر 678 ہجری میں یہ ایوبی سلطنت کا جو مملوک ان کی امپائر تھی، اس کے ایک بادشاہ جو سنی تھا، میں نے ایک ویڈیو میں فاطمی بادشاہ کا ذکر کیا تھا، اس پہ میں نے پھر رجوع کیا تھا، یہ نہیں فاطمی بادشاہ نہیں تھا، یہ مملوک سلطنت ایوبیوں کی یہ سنی وہ بادشاہ تھا. اور یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں پہ افتاد ٹوٹی ہے. اسی میں ہی جو ہے وہ ایک اور مملوک سلطنت کا جو بادشاہ تھا جو اس سے پہلے تھا، اس نے جو ہے وہ الملک المظفر، اس نے یہ مروجہ میلاد والا سلسلہ شروع کروایا. یہ بھی 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا ہے میلاد کا سلسلہ. اس سے پہلے میلاد اس طریقے سے نہیں منایا جاتا تھا. وہ اسی طریقے کو فالو کرتے تھے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور یہ گنبد خضرا بھی لا کے رکھ دیا انہوں نے. اور یہ پوری تاریخ آپ کو تاریخ مدینہ کے اوپر پہلے 900 سال کی پوری تاریخ ریٹن میں موجود ہے. پوری دنیا میں یہ کتاب ہسٹری میں مسلمانوں کے ہسٹورینز اسے کوٹ کرتے ہیں. وفاء الوفا علامہ سمہودی کی 911 ہجری کے اندر وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے زمانے تک پوری گنبد خضرا کی اور پلس مسجد نبوی شریف کی اور پورے مدینے کی بیسیکلی انہوں نے ہسٹری لکھی ہے. اور اسی میں وہ جھوٹا واقعہ بھی وہ نور الدین زنگی والا لکھا ہوا ہے بغیر سند کے کہ وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک سے جس میں عطر جو ہے وہ یہودی غائب کرنے لگے تھے. اور یہ وہ لوگ واقعہ سناتے ہیں جو اپنے بابوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی اتنی طاقتیں رکھتے ہیں. وہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ نبی الاسلام کی یعنی قبر مبارک سے جسم نکال کے یہودی شفٹ کرنے لگے تھے. اور نور الدین زنگی وہاں پہ پہنچ گیا، اسے نبی الاسلام نے زیارت کروائی. نبی الاسلام کو آپ کی قبر مبارک یا آپ کے جسم عطر کی حفاظت کے لیے کسی باہر سے پرسنالٹی کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ یزید کے دور کے اندر جو کچھ مسجد نبوی کے ساتھ ہوا، مدینہ شریف کے ساتھ ہوا، واقعہ حرہ کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے پھر؟ اور پھر اسی یزید پلید کے ہاتھوں خانہ کعبہ شریف کی جو توہین ہوئی صحیح مسلم کے اندر رپورٹ ہوئی ہے، اور غلاف کعبہ بھی جل گیا، ایک دیوار بھی ڈیمیج ہو گئی، تو اس کی آپ کیا بات کریں گے؟ تو خیر بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹلی اس کی پوری ہسٹری تھی جو مسلمانوں کے منہ پہ مل دی گئی ہے قبروں پر مزارات بنانے کے حوالے سے، جس کی اپنی اصل کوئی نہیں ہے. اس گنبد خضرا کو رسول اللہ کی مخالفت میں بنایا گیا ہے. اور آج سعودی حکومت صرف ایک حدیث کے پیچھے، وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا اور ابراہیمی بنیادوں پہ کھڑا کر دیتا. اور آج تک حتیم باہر ہے، حالانکہ نبی اسلام کی خواہش تھی کہ اسے اندر کیا جائے. بیچ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نے کیا، لیکن پھر حجاج ابن یوسف نے توڑوا کے اندر کر دیا. وہ مسلم شریف میں آتا ہے. بہرحال وہ آج تک باہر ہے. اس کے تحت علماء عرب اور جو سعودی حکومت کے سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اب اس کو فتنہ نہ بنایا جائے امت کے لیے. ٹھیک ہے، انہوں نے غلط کام کیا، وہ خود جواب دہ ہوں گے. اور حیران کن بات ہے، جس بندے نے یہ مشورہ دیا تھا نا گنبد خضرا رکھنے کا، کمال احمد، وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا اور لوگ کہتے تھے اسے سزا ملی ہے جو اس نے یہ بدعت کروائی ہے.
اس زمانے میں لوگ اسے گستاخی حضور کی سمجھ رہے تھے گنبد رکھنے کو. آج لوگ گنبد خضرا کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اور اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے یہ لوگ گستاخ ہیں جنہوں نے حضور کی وفات کے 650 سال بعد لا کے گنبد اوپر رکھ دی ہے. فرق دیکھا آپ نے؟ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے. پاکستان کے پولیٹیشنز کے کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنے اور یو ٹرنز کی برکت سے آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی ہوگی کہ جھوٹ کی کتنی برکات ہوتی ہے زیادہ بولنے کی, کہ لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جناب یہ اس کی اصلیت تھی جس کے اوپر انہوں نے پوری دنیا کے مزارات کھڑے کیے ہوئے ہیں. آج آپ بات کریں وہ کہتے ہیں جی گستاخی ہوگی, جی آپ گنبد کو ہٹانا چاہتے ہیں. البتہ اس وقت سعودی حکومت نے یہ دلیری دکھائی کہ جو بقیہ غرقد میں مزارات بنے ہوئے تھے, بڑے بڑے کبے بنے ہوئے تھے, وہ آلموسٹ 1896 کے قریب کی ایک تصویر ہے, اوریجنل بلیک اینڈ وائٹ, کسی سیاح نے کھینچی تھی, اس میں وہ سارے مزارات نظر آ رہے ہیں. بڑے بڑے کبے بنے ہوئے ہیں, وہ کوئی 10-12 تو بڑے بڑے کبے تھے. ایک اہل البیت کی جہاں پہ قبریں تھیں, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, امام حسن علیہ السلام, اور امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر, اور حضرت عباس بن عبد المطلب. یہ 6 قبریں ایک جگہ تھیں, اس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا تھا, اہل البیت کی قبریں. اسی طریقے سے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا اور باقی جو امہات المومنین ہیں ان کی قبروں کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا تھا. سیدہ حلیمہ سعدیہ کی قبر بقیہ غرقد میں, اس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ ایک گنبد بنا ہوا تھا بڑا سا. امام مالک اور امام نافع, عبداللہ بن عمر, ان کی قبروں کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا تھا جو انہوں نے سارے پھر ہٹا دیے. وہ اس کی ہٹانے سے پہلے کی پکچرز بھی اور بعد والی پکچرز بھی موجود ہیں. اس وقت ایک موب چونکہ آیا تھا, اس وقت گنبد خضرا ہٹانا بڑا آسان کام تھا, لیکن انہوں نے اس معاملے میں نہیں پڑے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رسپیکٹ دینی ہے اس حوالے سے بھی کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس آواز کو بلند نہ کیا جائے, کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اتنی قابل احترام ہیں جتنی اپنی مبارک زندگی کے اندر. اور یہ باقاعدہ جو مفتی اعظم سعودیہ نے روضہ شریف کی حاضری کے اوپر جو کتاب لکھی ہے وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو کے آئی ہوئی ہے. انہوں نے باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس بھی آواز بلند کرنا اس طرح ہی گستاخی ہے جس طرح کی ان کی مبارک زندگی کے اندر ان کے حضور آواز کو بلند کرنا گستاخی ہے. اور اسی وجہ سے روضہ شریف کے اوپر اب تو نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے, اور نئی کنسٹرکشن میں جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں آیات لکھی تھیں سیم انہوں نے وہی آیات بڑی کر کے اوپر لگا دی ہیں. سینٹرل جو مین جالی ہے جس میں ایک بڑا سا آپ کو رنگ سا بنا ہوا نظر آئے گا, اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کی سیدھ میں نبی علیہ السلام کا چہرہ انور ہے, اور پھر تھوڑا سا اس سے آگے سیدنا ابوبکر, اور پھر اس سے آگے سیدنا عمر. لیکن یہ سامنے سے ہے, اگر آپ اوپر سے دیکھیں اس کا نقشہ بھی ویسے اب اندر سے انہوں نے نا اینیمیشن بنا کے جاری کر دیا ہے, ویسے تو اندر کوئی بھی نہیں جا سکا کئی سو سال سے. یہ جو اندر حکمران بھی جاتے ہیں نا قبر مبارک تک نہیں جاتے, اس کے بعد جو دیواریں بنی ہوئی ہیں نا ادھر تک ہی جاتے ہیں. تو حجرہ عائشہ کے وہ جو 2 کمرے تھے, ایک وہ کمرہ جس میں نبی علیہ السلام, حضرت ابوبکر, حضرت عمر کی قبریں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, اور ایک جو ساتھ ایڈجسٹنٹ چھوٹا سا کمرہ جس میں بمشکل ایک چارپائی کی جگہ ہے اور تھوڑی سی جگہ بچتی جس میں حضرت عائشہ نے 47 ایئرس گزارے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. وہ ریئل ٹائم انہوں نے ٹاپ ویو اس کا نا ایک اینیمیشن کی شکل میں رکھ دیا ہے. یہ آپ کو جو ویسے وہ گنبد خضرا نظر آتا ہے نا, اور اس کے نیچے قبر مبارک کا جو نقشہ عوام میں مشہور کیا ہوا انہوں نے, اونچی اونچی قبریں بنی ہیں اور گرین کلر کی پگڑی رکھی ہوئی ہے, وہ مولانا روم کی قبر ہے. اے بھی جھوٹ دسیا گیا تو انہوں نے, جس کو وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور مولانا روم کی قبر موجود ہے, وہ آپ دیکھ لیں, وہ ایگزیکٹلی وہاں سے کسی نے, اور وہ یہاں پہ ایون سینریز بکتی ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کا اندرونی منظر ایگزیکٹلی کیا ہے وہ ہم اس میں اٹیچ کریں گے کہ اندر کس فارم میں. یعنی قبلہ شریف کی طرف سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی میت مبارک کو دفن کیا گیا,
اور آپ کی بیک سائڈ پہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں سینے سے بھی تھوڑا نیچے اس سیدھ میں حضرت ابوبکر کی قبر بنائی گئی، اور پھر حضرت ابوبکر کے پیچھے ان کے آلموسٹ سینے کی سیدھ میں حضرت عمر کی قبر بنائی گئی. یوں قبریں بنی ہیں، یوں سٹیپ بائی. اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک سٹیپ خالی ہے جہاں جو میں نے بتایا جامع ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں بھی، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے. تو اس وقت یہ پھر دیوار گرانی پڑے گی، ظاہر ہے، تبھی اندر آپ پہنچ سکتے ہیں. بل ابھی تو قبریں اس طریقے سے ہیں، اور وہ روضہ شریف کا جو مین جالی جس پہ یہ 3 رنگ بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے وہ آیت مبارکہ لکھ کے لگائی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اہل ایمان، اپنی آواز کو بلند مت کرو رسول اللہ کی آواز سے، اور ان کو ایسے نہ پکارو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے غلطی سے حضور کی موجودگی میں آپس میں تلخ کلامی کی. اور راوی حدیث کہتے ہیں قریب ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین 2 افراد برباد ہو جاتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کیا. اور پھر جو لیفٹ سائڈ پہ یعنی باب السلام والی سائڈ کے اوپر جو جالیوں کا پورشن ہے، اس کے اوپر انہوں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی تھی، اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جب آیات نازل ہوئی کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، یعنی آپ کو مخاطب کرتے ہوئے تو چھوڑ دیں، وہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، آپس میں بھی نہیں بولنا. تو اس کے بعد صحابہ کرام حضور سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضرت عمر جو جلالی طبیعت کے تھے، ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے عمر اونچا بولو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ اتنا آہستہ بولتے تھے. تو پھر اللہ نے وہ آیات نازل کی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھا ہوا ہے نا، یہ تقوی کی نشانی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے. اور جو باب البقی والی سائڈ کے اوپر روضہ شریف کے آگے سے گزر کے وہ جو تیسری جالی ہے، یہ 3 پورشن جالیوں کے بنے میں، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت والی آیت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. تو یہ 3 آیات ہیں. اس طرح باب السلام کی طرف سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور پھر روضہ شریف کے سامنے سے حاضری دے کے اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں. وہ بھی 4 کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے. الموطا امام مالک کے اندر ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پہ آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور پھر حضرت ابوبکر کی قبر کے سامنے السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو روضہ شریف کی حاضری گنبد خضرا پہ ڈسکشن کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی قبر رسول کی حاضری کے اوپر کوئی آبجیکشن کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. قبر رسول کی حاضری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ کسی مسلمان کے لیے سب سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے تو ان میں سے ایک بڑی سعادت ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی محبت میں، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ جو کچھ ان لوگوں نے کیا وہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے. ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں عراق میں گیا تھا، ہیرا نامی شہر میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی وہ تعظیم کروانے سے روک دیا جس میں شرک کا شائبہ ہو سکتا تھا. تو کیا نبی علیہ السلام نے خود گستاخی اپنی کی کہ وہ سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کہتے نہیں عشق دے چلے نمبر، وہ عشق دے چلے ہی بان کے انہیں سجدہ کیتا سی نا، تو نمبر تے کو نہیں لے انہیں. نبی علیہ السلام نے تو منع کر دیا.
تو اپنے جذبات کو عشق کا نام نہ دیں. عشق وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہوگا. جہاں پہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی چیز ٹکرائے گی تو وہ آپ جتنی مرضی اس کو عشق کی داستان بنا کے پیش کریں, ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس شخص کی بات مانیں جس کی قبر مدینے میں ہے, یا اس شخص کی بات مانیں کہ جو پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں, اور یہاں دفنا کے آپ لوگوں نے اس کے اوپر مزارات بنائے ہوئے ہیں. اور الٹا ان لوگوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر ویل کی ہوئی ہیں, اور تعلیمات انہوں نے اپنی بتائی ہیں آپ کو. تو ہمارا تو جی اعلان جنگ ہے, اعلان جہاد ہے اس پورے سسٹم کے خلاف, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یوز کر کے ان لوگوں نے اپنے بابوں کی تعلیمات آپ کو بتائی ہیں. کیونکہ یہ صرف آپ کی دنیا نہیں برباد کر رہے, دنیا برباد کی. آپ سوچیں ہوں گے دنیا کیسے برباد کی ہے؟ جی آپ سے چندے کھائے ہیں, موقع ملتا ہے تو آپ کی بچیاں بھی ہتھیا کے لے جاتے ہیں, کوئی موقع نہیں جانے دیتے, اور آخرت تو انہوں نے آپ کی برباد کر دی ہے. تو جتنا بڑا انہوں نے جرم کیا ہے نا, تو اس کے خلاف پھر بلا بھی اتنی بڑی آنی چاہیے. ہاں یہ بات ہے. جو نعرہ لگائے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.